در کھلے ہیں سبھی آسمان میں، ہے سب گناہ گار خدا کی امان میں، طوفان کے تھپیڑوں میں رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ۔ خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا سیگمنٹ ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل، مفتی محمد سہیل رضا۔ اچھا اینڈ مائک بند، ٹیکنیکل ہلو جی، خوش آمدید ناظرین، اور کارڈلیس مائک پہ آپ کا خیر مقدم ہے، آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیں گے۔ لائیو ٹیلی فون کال کر کے مزید کوئی سوال ہے آپ پوچھ سکتے ہیں، ہمارے پاس 2-3 منٹ ہم آپ کی کالز لیں گے، اس کے بعد کمپلیٹلی جوابات کی طرف آ جائیں گے۔ فی الحال ایک کالر ہے جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم، آواز آ رہی؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جی مفتی صاحب کیا حال ہے؟ جی فرمائیں۔ مفتی صاحب میں یو کے سے بول رہا ہوں، یاسین۔ یہ مفتی صاحب یہ پوچھنا کہ اللہ کی رحمت کا اشرا ختم ہونے والا، برکتیں شروع، رحمت اور برکت میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اصل میں آپ کی آواز مجھے اللہ کی رحمت اللہ کی برکت میں فرق کیا ہوتا ہے؟ نہیں، رحمت اور مغفرت میں ہے۔ برکت برکت میں، جی ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال بتائیں۔ چلیں، السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ السلام علیکم جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی آپ ٹیلی ویژن کا والیوم بند کریں گی تو بات ہوگی نا، ٹی وی بند کریں اور مجھ سے بات کریں پلیز۔ ہیلو آواز آ رہی ہے؟ جی کیا سوال ہے بہن آپ کا؟ ایک نیکسٹ کالر کی طرف بڑھتے ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنی والدہ کے لیے قرآن پاک بخشا اور ان کو اصال ثواب کر دیا، صحیح، لیکن اب ایک اور فوتگی ہو گئی ریلیٹو میں، تو کیا میں وہ قرآن پاک دوبارہ اصال ثواب کر سکتا ہوں؟ چلیں ٹھیک ہے، بالکل بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محمد اکرم بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے۔ جناب کیا سوال؟ مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ جنازہ گاہ کی تعمیر میں زکوٰۃ لگ سکتی ہے یا نہیں؟ درگاہ کی تعمیر میں؟ کس کی درگاہ؟ جنازہ گاہ کی تعمیر میں زکوٰۃ۔ چلیں ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا سوال ہے جناب؟ میں واقعات سے سید تفسیر حسین شاہ بول رہے ہوں۔ شاہ صاحب سوال۔ جتنے بھی علماء دین بیٹھے ہیں، میرا ان سے یہ سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی تھی یا کوئی اور؟ بالکل بتاتے ہیں آپ کو، بالکل بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ چلیں جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کیا سوال؟ جی سر جی ایک زکوٰۃ کے بارے تھوڑا پوچھنا تھا۔ کیا؟ پوچھئے پوچھئے ایک جی زکوٰۃ کے بارے میں پوچھے نا جی۔ سر جی ایک میرے پاس مہران گاڑی ہے اور 10 لاکھ روپے ہے، اس پہ کتنی زکوٰۃ لاگو ہوگی؟ مہران گاڑی آپ کی استعمال کی ہے؟ جی استعمال کی، گھریلو استعمال کے لیے۔ اور کیا؟ اور 10 لاکھ روپے کیش۔ چلیں ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، کیا سوال ہے؟ کراچی سے بات کر رہا ہوں، محمد سلیم۔ بھائی روزے کا فدیہ ہوتا ہے، مطلب روزانہ دینا ہوتا ہے یا ایک ساتھ بھی دے سکتے ہیں پورے رمضان کا؟ ٹھیک ہے بالکل بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس بہت ساری تسبیحیں جمع ہو گئی ہیں، صحیح، تو کیا میں ان کو ایسے ہی تقسیم کر دوں یا ان کے دانے نکال کے مسجد میں جو وہ چیاں وغیرہ رکھتی ہیں ان میں شامل کر دوں؟ کہہ رہے ہیں کیا میں تسبیحات کو ایسے ہی تقسیم کر دوں یا ان کے دانے وغیرہ نکال کے چیاں وغیرہ جو پڑھی جاتی ہیں اس میں جام؟ جی مصعب جوابات کی طرف آ جائیں۔ اچھا، کل ایک بہن نے سوال کیا تھا قضا نمازوں کے حوالے سے کہ کس طرح پڑھنی چاہیے، کس وقت پڑھنی چاہیے۔ نمبر ایک یہ ہے کہ قضا نمازیں آپ کی اگر کم ہیں تو پھر آپ ذہن ملا کر اس طرح پڑھیں کہ یہ جو میری نماز قضا ہوئی تھی، میں یہ مثال کے طور پر
میری فلاں دن فجر کی نماز قضا ہوئی تو میں وہ پڑھ رہا ہوں، ظہر کی قضا ہوئی وہ پڑھ رہا ہوں. اور اگر بہت زیادہ نمازیں ہوں کہ یاد ہی نہ ہو کہ کتنی ہے کیا ہے، تو پھر یہ نیت کریں گے سب سے پہلے جو میری فجر کی نماز قضا ہوئی، سب سے پہلے ظہر کی نماز، اس طرح اب ہر نماز میں کرتے رہیں گے. اور اس کے بعد جب پھر پڑھیں گے تو اس کے بعد جو میری نماز قضا ہوئی ہے، پھر اس کے بعد جو قضا ہوئی ہے، اس طریقے سے نیت کرتے رہیں گے. اور اس میں آسانی یہ ہے کہ آپ اس میں فرائض واجبات پڑھیں گے، سنتوں کی قضا نہیں ہوتی. اور اسی طریقے سے آپ جو تسبیحات ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ ایک ایک مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے جب آخر میں آپ بیٹھتے ہیں تو تحیات پڑھ لیں اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھ کے سلام پھیر سکتے ہیں. اور قضا نماز طلوع آفتاب، غروب آفتاب، زوال آفتاب، اس کے علاوہ کسی بھی وقت میں پڑھ سکتے ہیں. چاہے وہ فجر کی نماز آپ عشاء کے وقت میں پڑھیں، یعنی بعد میں پڑھیں، قضا پڑھیں، کوئی بھی نماز کسی بھی وقت قضا کر سکتے ہیں ان 3 اوقات کے علاوہ. ایک بھائی نے سوال کیا کہ دماغی توازن کسی کا درست نہیں ہے اور بیوی کو طلاق دے دیے، اگر وہاں پر لوگ موجود ہیں یا لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جب اس کا دماغی توازن بگڑتا ہے تو حد سے زیادہ بگڑتا ہے، یہ کسی کو پہچان نہیں پاتا، تو پھر اس صورت میں تو کوئی گنجائش نکل سکتی ہے. لیکن اگر لوگ یہ کہیں کہ نہیں جی یہ پہچانتا ہے، دماغی توازن بھی اس کا آگے پیچھے ہوتا ہے، سب پہچان رہا ہوتا ہے، تو اس صورت میں اگر اس سے طلاق دی ہے تو وہ طلاق واقع ہو جائے گی. اور اگر دماغی توازن ایسا کہ 10 بندے موجود ہیں یا گواہ کم از کم 2 موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس نے واقعی دماغی توازن بگڑا تھا، اس کو کچھ ہوش نہیں تھا اور بعد میں بھی اس کو کچھ ہوش نہیں تھا، اس کو کوئی یاد نہیں تھا، تو اس صورت میں پھر یعنی کوئی گنجائش نکل سکتی ہے. اور وہ بھی آپ اپنے قریبی دارالفتہ جائیں اور وہاں پر بیان فرمائیں. لیکن عام طور پر دماغی توازن اگر ایسا ہو کہ حد سے زیادہ نہ بگڑا ہوا ہو اور مطلب یاد رہتا ہو تو اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی اس صورت میں. اچھا، گواہ کی ضرورت ہوتی ہے طلاق میں یا نہیں؟ طلاق میں گواہ کی ضرورت نہیں ہوتی. شوہر نے میسج بھی کیا تب بھی طلاق ہو جائے گی، شوہر لکھ کر بھیجے تب بھی طلاق ہو جائے گی، شوہر فون پر کہے تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی. اگر بیوی ان کیس شوہر نے طلاق دی، بیوی نے نہیں سنا، تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی. اس میں گواہوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے وہ غریب ہمسائے کردار خراب ہے تو میں مدد کر سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ کی مدد کرنے سے ان کے خراب کردار میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے، پھر تو آپ احتیاط کریں. لیکن خراب کردار ہے، خدا نہ خاصہ کچھ بھی ہے، وہ الگ چیز ہے، ان کا غریب ہونا الگ چیز ہے، مدد کرنا الگ چیز ہے. اور اگر آپ کی مدد کرنے سے ان کے کردار میں کوئی اضافہ یا کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تو آپ ان کی مدد کر سکتی ہیں کہ غریب کی مدد کرنی چاہیے. اور اس بہانے آپ ان کو سمجھا بھی سکتی ہیں کہ جو مدد کرتا ہے وہ جب سمجھاتا ہے تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے اور اگلا بندہ سنتا بھی ہے. اس کے بعد والد نے اپنی بیوی بچوں کو گھر سے نکال دیا ہے اور گھر بھائی کے نام کر دیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی چیز کے مالک ہیں، انہیں اختیار ہے کسی کو بھی دیں، لیکن بہرحال بیوی اور بچوں کے ہوتے ہوئے انہوں نے ان کو باہر نکالا تو بغیر کسی شرعی عذر کے تو باہر نکال بھی نہیں سکتے، یہ گناہگار ہوں گے. اور اسی طریقے سے انہوں نے اپنا گھر کسی اور کے نام کر دیا بیوی بچوں کے ہوتے ہوئے، تو بہرحال ظاہر ہے اس کے علاوہ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو پھر ان کا حق تو ہے. اور اس میں وہ میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی طور پر ذمہ دار بھی ہیں کہ بیوی بچوں کا اور ہے کون ہے، آپ ہی نے کرنا تھا، آپ ہی کسی اور کے نام کر دیں گے تو الگ بات ہے، پھر مطلب وہ صحیح بات نہیں ہے، تو گناہگار ہوں گے. لیکن اگر بہت زیادہ پیسہ ہے اور بھی جائیداد ہے کہ کچھ بھائی کے نام کر دی، بھائی غریب تھا اس کے نام کر دی، باقی بیوی بچوں کی تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن کچھ بھی نہیں تھا، بیوی بچوں کو باہر نکال کے اس طرح کیا تو یہ غلط کیا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ کہا کہ بھانجی یتیم ہے، 50,000 زکوٰۃ کی رقم ہے تو وہ جمع کر کے ان کی شادی کرنا چاہتے ہیں. میرے بھائی آپ جمع کر کے رکھیں گے، استعمال میں تو نہیں ہوگا. زکوٰۃ کی رقم اگر آپ کے پاس ہے تو فوراً استعمال میں آنی چاہیے، جب تک غریب نہیں ہے، بعد میں آ جاتا ہے تو اس وقت دے دیں، لیکن اپنے پاس اسے رکھنی نہیں چاہیے، جتنا فی الفور ہو سکے تو اسے غریبوں پر خرچ کرنا چاہیے. تو یہ آپ جمع کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ کب ان کی شادی ہوتی کیا ہے، تو بہرحال اس کے لیے کوئی اور ڈونیشن کا انتظام کریں. اور زکوٰۃ کی رقم اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو فوری ادا کرنے کی کوشش کریں. اس وقت ادا نہیں بھی کرتے، کوئی نہیں ہے، تو جیسے ہی کوئی شریف فقیر آئے تو اس کو ادا کر دیا جائے. اس کے بعد کہا کہ بہن کا انتقال ہوا، ان کا بیٹا 23 سال کا ہے، تو اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں 9-10 سال کا وہ جو ہے لگتا ہے. تو دیکھیں اب طور پہ 9-10 سال کا جی
9-10 سال کا ذہنی طور پر لگتا ہے لیکن وہ 23 سال کا ہے. تو اس صورت میں جو ہے وہ ان کا جو یعنی ماں کا انتقال ہوا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ یعنی ہوتا یہ ہے کہ بہن یعنی ماں کا انتقال ہو یعنی کسی بھی مرحوم کا انتقال ہو یا مرحومہ کا تو اس کے کفن دفن یعنی ایک ساری چیزیں جمع کی جاتی ہیں. پوری جائیداد رسی کا ایک ٹکڑا ہو تو وہ بھی اس میں وراثت میں شامل کیا جاتا ہے اور اس کے بعد کفن دفن کے اخراجات نکالے جاتے ہیں. قرض لیا ہے تو وہ نکالا جاتا ہے. وصیت تو 1/3 وصیت پہ عمل کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ماں کا حق ہوگا, باپ کا حق ہوگا اور اس کے بعد بیٹے کا حق ہوگا. تو ہونا یہ چاہیے کہ جو بقیہ بچتا ہے وہ سارا بیٹے کا ہوتا ہے, لیکن چونکہ بیٹے کا دماغی توازن درست نہیں ہے تو باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے انڈر میں رکھے, اپنی کفالت میں رکھے اور اس پر آہستہ آہستہ اس کو خرچ کرتا رہے. تو یہ سب سے بہتر ہے. اور باپ حفظ ما تقدم کے اعتبار سے کہ کل کلا خدا نہ خواستہ وہ نہیں رہتا, وہ کسی اور کو بھی اس بات پر تیار کر سکتا ہے کہ جی آپ اس کے لیے کفالت کا انتظام تاکہ ہو اور ان کے پاس پیسہ ہو تو وہ اس پر لگاتے رہیں اگر وہ دماغی طور پر بہت پیچھے ہے. اس کے بعد بھائی شادی کے لیے رضامند نہیں ہو رہا تو اب کوئی وظیفہ بتائیں. سورہ کوثر 11 مرتبہ ولا ختیمہ درود شریف پڑھ کے ان پر دم کریں, اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا. ناراض میں مر گیا ہو, ناراض تھا مر گیا, اب کیا کیا جائے؟ اب جو ہے نا اس کے لیے دعائے مغفرت کیا جائے, اصالِ ثواب کیا جائے. پھر ایک سوال یہ ہوا کہ جو ہے وہ پڑھتے ہوئے اگر رونا آ جاتا ہے یا قرآن پڑھتے ہوئے رونا آ جائے. دیکھیں نماز پڑھتے ہوئے رونا آئے تو اچھی بات ہے کہ آپ کا دل پسیج رہا ہے, لیکن یہ کہ اس میں کوئی آواز نہیں نکلنی چاہیے. تو آپ کے وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. قرآن پڑھتے ہوئے رونا آ جائے تو تب بھی آپ کی جو ہے وہ وضو میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. کفارے کی رقم غریب بچوں کو دی ہے, ان کے والد ریڈی لگاتے ہیں, کوئی اور کام کرتے ہیں, غریب ہیں ان کو دی ہے تو بالکل آپ کی کفارے کی رقم ادا ہو گئی ہے. فطرہ سب کو دینا ہوتا ہے یا صاحب نصاب کو دینا ہوتا ہے؟ یعنی فطرہ جو ہے جو گھر کا سربراہ ہے نا, ویسے تو یہ اس میں عاقل بالغ کی شرط نہیں ہے, یعنی جو بھی اس میں صاحب نصاب ہوگا اس کو دینا ہوگا. اور جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے اس کی اولاد کا, نابالغ اولاد کا فطرہ بھی اس پر ہوتا ہے, اس کو دینا واجب ہوتا ہے. بالغ اولاد کا واجب نہیں ہوتا, نابالغ اولاد کا واجب ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کہتی ہیں کہ روڈ پر ہیں, گٹر کا پانی جو ہے وہ گندا پانی چپل کے نیچے جوتے کے نیچے لگ گیا ہے. اب چلتے خود بخود اس میں سے ساری ناپاکی دور ہو گئی ہے. آپ خود کہہ رہی ہیں کہ اگر چلتے وہ یعنی وہ خشک ہو گیا ہے, صاف ہو گیا ہے اور کوئی اس میں اسمیل وغیرہ نہیں آ رہی, گندگی نہیں لگی ہوئی, تو پاکی کے حکم میں آ جائے گا. پھر اس کے بعد کہتی ہیں کہ سلاد میں لیمن کا عرق ڈلا ہوا ہوتا ہے, پانی ڈلا ہوا ہوتا ہے, تو بعد میں اس کو ہم دھوتے ہیں تو اگر آپ پی لیں تو اچھی بات ہے, لیکن اگر دھوتے ہیں تو یہ اسراف کے زمرے میں آئے گا نہیں. بہتر یہ کہ اس کو کسی استعمال میں لے لیں, لیکن اگر نہیں آتا دھو لیا ہے تو برل یہ اسراف کے زمرے میں نہیں آئے گا. لیکن کھانے پینے کے معاملات میں کوئی بھی چیز ضائع نہیں کرنی چاہیے. دعائے قنوت نہ آئے تو سورہ اخلاص پڑھ لیں, لیکن دعائے قنوت پڑھنے کی سیکھنے کی پوری کوشش کریں. اور اس کے بعد یہ کہ 10 لاکھ روپے ہیں تو زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے گی؟ 10 لاکھ میں فی لاکھ آپ کو 2500 زکوٰۃ دینی ہوگی. تو حساب کتاب کر لیں. مہرے کی تکلیف ہے, کبھی 8 تراویح پڑھتی ہوں کبھی 20 پڑھتی, ایسا نہ کریں. آپ 20 رکعت تراویح پڑھیں, کھڑے ہو کر پڑھیں, جہاں کھڑے ہونے کی ہمت ختم ہو جائے تو پھر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہیں. اور پھر اس کے بعد رحمت اور برکت میں فرق کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جب رحم فرماتا ہے تو وہ مغفرت فرماتا ہے, اور برکت اسے کہتے ہیں کہ کم چیز کو اللہ رب العالمین ایسا کر دے کہ وہ زیادوں کے لیے کافی ہو جائے, زیادہ لوگوں کے لیے کافی ہو جائے, یہ اسے برکت کہتے ہیں عام طور پر. اور اس کے بعد جو ہے والدہ مرحومہ کو قرآن بخشا اور اب ایک اور فوتگی ہو گئی تو وہاں بخش سکتے ہیں, تو بالکل بخش سکتے ہیں, کوئی اس میں حرج نہیں ہے. جنازہ گاہ کی تعمیر میں زکوٰۃ لگ سکتی ہے, نہیں لگ سکتی, نہیں لگ سکتی اور نہ دے سکتے ہیں. اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کی ایک بیٹی تھی یا اور بھی تھی؟ نہیں, اور بھی بیٹی تھی, حضرت رقیہ, ام کلثوم اور زینب رضی اللہ تعالی عنہن اور سیدہ خاتون جنت. جی یہ 4 بیٹیاں تھیں آپ کی, اور یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں, اور یہ سارا ثابت ہے بالکل. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک گاڑی اور 10 لاکھ کیش ہیں, اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ گاڑی آپ کی چلانے کے لیے ہے, اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. 10 لاکھ کیش ہے, اس پر زکوٰۃ ہوگی. فی لاکھ 2500 دینا ہوگا. روزے کا فدیہ روزانہ دیں یا ایک ساتھ دیں؟ روزانہ بھی دے سکتے ہیں, ایک ساتھ بھی دے سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. بہت تسبیحات جمع ہو گئی ہیں تو تقسیم کر دیں, اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو کھول لیں اور جس طرح اس پہ پڑھنے میں رکھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. دونوں آپشن کھلے ہیں آپ کے لیے. تھینک یو سو مچ مفتی صاحب, آپ نے سوالات کے جوابات بھی مکمل کیے اور کل آپ کی ٹیم بھی جیت گئی تھی.
अगला कोई सेगमेंट है? देखते हैं कौन जीतता है। आज देखते हैं कौन जीतेगा। चले, टीम हमारी जीती लेकिन मुबारक आपको है। क्या बात है, जय, ये हुई ना बात, ये इशार का महीना है। चले जी, अगला सेगमेंट है क्विज का। मालूमात ही मालूमात। फिर सारा जहां देखे दोबारा शान रमजान है मोमिनों के दिल का उजाला शान